الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص، جو ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں. درود اور سلام ہو آقا نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کی اس مجلس میں میرے لیے گفتگو کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اس مجلس میں میرے شیخ استاد محترم الشیخ عبدالکریم حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں. صحیح البخاری بفضل اللہ تعالی ہم نے ان سے پڑھی ہے اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے. اللہ رب العزت ان کا پڑھانا اور ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے. ہمیں یہ ادراک ہونا چاہیے کہ اس ماہ مقدس کی اہمیت کتنا ہے. ہمارے سلف صالحین 6 ماہ تک یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس ماہ مقدس کو ہمارے نصیب میں کر دے، اور پھر اگلے 6 ماہ وہ یہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، جو قیام کیے ہیں، روزے رکھے ہیں، یا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگ بھی آئیں گے جو بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے، تہامہ پہاڑ جیسے اعمال. فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے. ان کی نیکیاں، ان کے عمرے، ان کے حج، ان کے رمضان، ان کے روزے رائی کے دانے کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا. تو اس لیے وہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ
جو ہم نے رمضان المبارک کے اندر نیکیاں کی ہیں یا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بڑا ہی عظیم الشان بابرکت مہینہ ہے۔ میں صرف ایک دلیل دیتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ دو شخص جنہوں نے بیک وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اسلام قبول کیا، تو خواب یہ دیکھا کہ ان دونوں میں سے جو بعد میں فوت ہوا ہے وہ پہلے والی کی بنسبت پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ پہلا شخص وہ ہے کہ جس نے الہ کلمت اللہ غلبہ اسلام کے لیے جان پیش کی، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور یہ 1 سال بعد فوت ہونے والا یہ پہلے جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو یہ خواب بتایا، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ تعجب کا اظہار تو کرنا تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں جو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت میں جہاد کے برابر کوئی عمل نہیں پاتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی فیصلہ دے دیا ہے کہ کیا تم حجاج اکرام کی خدمت کو، مسجد حرام کی آباد کاری کو اس شخص کے برابر قرار دیا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ کیا تم نے یہ عمل اس کے برابر کر دیا ہے؟ تو اس لیے تعجب کیا کہ جہاد تو ایک اہمیت والا، فضیلت والا عمل ہے، اور شہادت تو ایک عظیم رتبہ ہے جس کی تمنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تو مجھے اپنی راہ میں شہید کر دے، میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ تو یہاں کیا معاملہ ہے کہ 1 سال بعد فوت ہونے والا، شہادت پانے والے کی بنسبت وہ پہلے جنت میں جاتا ہے۔ تو جب یہ خواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعجب کس بات کا ہے؟ جہاد کی فضیلت اپنی جگہ پہ مسلم ہے، شہادت کی فضیلت اپنی جگہ پہ مسلم ہے، اس میں تعجب والی کیا بات ہے؟ یہ بتاؤ جو پہلے جنت میں گیا ہے کیا وہ 1 سال زندہ نہیں رہا؟ جی ہاں اللہ کے نبی، وہ 1 سال زندہ رہا ہے۔ کیا اس نے رمضان المبارک کو نہیں پایا؟ جی ہاں اللہ کے نبی رمضان المبارک کو پایا ہے۔ وصلی قضا و قضا، رمضان کے اندر اس نے روزے رکھے، نماز پڑھی، اور رمضان کے اندر ایک ایک نیکی اللہ رب العزت 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ اور روزے کے متعلق فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجَلِي، فرمایا کہ میں نے روزے کے اجر کو مخفی رکھا ہے، میں نے اس کو اجر کو نہیں بتایا، میں کل قیامت کے دن ابن آدم کو اجر عظیم سے خود مالا مال کروں گا۔ تو اللہ کے شان کوئی کم اجر دینا نہیں ہے۔ اب اللہ نے اس کو اپنی شان کے مطابق اللہ نے اس کو اجر دے دیا ہے، اجر عظیم سے مالا مال کر دیا ہے، وہ جنت میں پہلے چلا گیا ہے۔ تو اس میں تعجب والی کیا بات ہے؟ لیکن نقطہ یہ سمجھیں کہ شہادت پانے والے کی بنسبت پہلے وہ اللہ کی جنتوں کا مہمان بنتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کو اس نے پایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمیں یہ ادراک ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ بڑا ہی اہمیت والا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے یا اللہ یہ ہمارے نصیب میں کر دے، وگرنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو 29 شعبان کو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اعلان ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں بندی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، رخصت ہو چکی ہے۔ رمضان کی پلانگیں کرنے والے کہ میں اس سال 3 قرآن ختم کروں گا، 4 قرآن ختم کروں گا، قیام اللیل کروں گا، روزے رکھوں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، لیکن ایک دن پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس ماہ مقدس کو ہمارے مقدر میں کر دے، اور پھر دوسرے نمبر پر یہ بھی دعا کریں یا اللہ ہماری ہر نیکی، روزے، دعائیں یا اللہ قبول فرما۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اندر یہ ہے، آج ہم پریشان ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم علماء کے پاس جاتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یار آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، گھر میں مسائل ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری ایک بھی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ حضرات دی وقار، آج کی اس مجلس میں ہم نے مل بیٹھ کر اپنی اصلاح کرنی ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنی ماضی کو چیک کریں، ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو یہ بھی یاد رکھیں اللہ رب العزت کے مزاج کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کمی نہیں۔ وہ رب جو پہلے دعاؤں کو سنتا تھا وہ آج بھی دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر واضح فرما دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ ان کو بتا دیں میں قریب ہوں، میں ہر پکار والے کی پکار کو سنتا ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ وہ مجھے جب بھی پکارتا ہے، مجھے جب بھی آواز لگاتا ہے، شام کا وقت ہو، صبح کا وقت ہو، ظہر کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، وہ مجھے جب بھی پکارے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتے؟ آئیے ذرا 2-4 منٹ کے اندر مختصر وقت میں 2-4 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہماری تاریخ کیا گئے، ہمارے اسلاف کی تاریخ کیا گئے۔ حدیث صحیح البخاری اندر موجود ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 بنی اسرائیلیوں کا واقعہ بیان کیا حدیث کے اندر، فرمایا کہ وہ 3 بنی اسرائیل کے لوگ جو مزدوری کی غرض سے کسی جگہ جا رہے تھے، مزدوری کرنے کے غرض سے ایک غار کے اندر چھپ گئے۔ بارش نے آ لیا، آندھی نے آ لیا، جب غار کے اندر چھپ گئے، غار کا منہ بند ہو گیا۔ ان تینوں نے اپنے اعمال کو پیش کیا، اپنی نیکیاں پیش کی۔ کیا آج میری نیکیاں نہیں ہیں؟ ہاں میری نیکیاں بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، حج بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، اور خرچ کرنا بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، ہر بڑے بڑے اعمال موجود ہیں، پر کوئی دعا بھی قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ان میں سے کہتا ہے یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ نیکی، یہ کام، یہ عمل خالصتاً میں نے تیرے لیے کیا گیا، یا اللہ جس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے گئے، یا اللہ مصیبت دور فرما دے، یا اللہ جس پریشانی کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ پریشانی دور فرما دے۔ کتنی لمبی دعا تھی، چند جملے تھے کہ یا اللہ اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے۔ نیکی کیا تھی؟ میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اللہ اللہ نیکی یہ تھی یا اللہ میں بکریوں کا چرواہا ہوں، میں بکریاں چراتا ہوں، میں جب بھی گھر آتا ہوں سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا ہوں، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں۔ والدین کو اذیت پہنچانے والوں، والدین کو دھکے دینے والوں، وہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتے ہیں۔ یا اللہ ایک دن کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، یا اللہ ایک دن کسی وجہ سے ہم تاخیر سے گھر پہنچے، یا اللہ ہمارے والدین سوئے ہوئے تھے، میں نے دودھ دو کر ان کے سرہانے پہ کھڑا ہو گیا کہ میرے والدین جب بھی بیدار ہوں گے سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاؤں گا۔ ادھر میرے بیوی بچے وہ بھوک کی وجہ سے، معصوم بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، میں نے اپنے والدین کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ انتظار کرتے کرتے صبح ہو گئی، میرے بچے روتے رہے، جب بیدار ہوئے تو سب سے پہلے میں نے اپنے والدین کو دودھ پلایا۔ یا اللہ اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے،
تیری رضا کے لیے ہے، اس کے اندر اخلاص موجود ہے۔ فَخُرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيكَ، یا اللہ جس مصیبت میں ہے یا اللہ نجات عطا فرما۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے اللہ رب العزت نے اسی وقت دعا کو قبول کر لیا۔ پتھر خود بخود، بھاری برکم پتھر خود بخود سرخ جاتا ہے، سورج کی کرنیں غار کے اندر پڑتی ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ آئی حدیث صحیح البخاری اندر موجود ہے، حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کے گورنر تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفے کا گورنر مقرر کیا تو کوفے کے لوگوں نے شکایت کی حضرت سعد بن نبی وقاص کی۔ حضرت عمر نے سعد بن نبی وقاص کو عہدے سے معزول کر دیا، طلب کر لیا، اور جب حضرت سعد بن نبی وقاص پہنچے فرمایا کہ سعد میں نے یہ شکایت سنی گئے آپ کے بارے میں، لوگوں نے شکایت یہ کی ہے، شکایت یہ تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھاتے، لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ وہ ہمیں اچھے طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے، کیا معاملہ ایسے ہے؟ فرمایا کہ عمر کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں پیارے پیغمبر کی مخالفت کروں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہاں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یقیناً اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث تھی، صلو کما رأیتمونی اصلی، پیارے پیغمبر کی اتباع کرنے والے، پیارے پیغمبر کی اطاعت کرنے والے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص پیارے پیغمبر کی مخالفت کرے، پیارے پیغمبر پر جان قربان کرنے والے، پیارے پیغمبر کا ساتھ دینے والے، پیارے پیغمبر کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے۔ فرمایا کہ عمر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کروں؟ فرمایا کہ اے ابو اسحاق مجھے بھی آپ کے بارے میں یہی گمان تھا کہ سعد بن نبی وقاص یہ کبھی بھی اللہ کے پیغمبر کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود بھی حضرت عمر نے کوفے کی طرف چند لوگ روانہ کیے، جاؤ سعد بن نبی وقاص کے بارے میں پوچھو۔ جب یہ گئے سعد بن نبی وقاص کے بارے میں پوچھا، سب نے خیر کا کلمہ کہا۔ جب یہ بنو عبس کی مسجد میں پہنچے، بنو عبس کی مسجد میں پہنچ کر جب یہ پوچھا لوگوں بتاؤ سعد بن نبی وقاص کے بارے میں بتاؤ، سعد بن نبی وقاص کیسے، سعد بن نبی وقاص کیسے تمہارے درمیان رہتے گئے؟ ایک بندہ مسجد میں سے کھڑا ہوا کہنے لگا اگر تم نے پوچھ لیا ہے سعد بن نبی وقاص کے بارے میں بتاتا ہوں، سعد بن نبی وقاص یہ وہ ہیں جو ہمارے فیصلوں کے درمیان عدل نہیں کرتے، یہ خود جہاد کا کہتے ہیں پر خود جہاد نہیں کرتے۔ آج بھی اعتراض ہوتا ہے، ہمیں جہاد کا کہتے ہیں، یہ خود نہیں جہاد کرتے۔ اس وقت بھی یہ اعتراض ہوا، کہا کہ سعد جہاد کا کہتے ہیں، خود جہاد نہیں کرتے، ہمارے فیصلوں کے درمیان عدل نہیں کرتے۔ سعد بن ابی وقاص نے اس موقع پر کیا کہا؟ اللہم ان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر یہ بندہ جو میرے بارے میں یہ الزام دھر رہا ہے، اگر یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، یا اللہ اس کو اندھا بھی کر دے، یا اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دے، وَأَطِلْ عُمْرَهُ، یا اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، یا اللہ اس کی فقر کو بھی لمبا کر دے، وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ، یا اللہ اس کو فتنوں میں بھی مبتلا کر دے۔ تین دعائیں کی، بتاؤ کتنی لمبی دعا ہے۔ ہم لمبی دعائیں کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، افطاری سے پہلے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ فلاں مصیبت دور کر دے، یا اللہ نیک صالح اولاد دے دے، یا اللہ فلاں کام کر دے، لیکن اس کے باوجود ایک دعا بھی قبول ہوتے ہوئی نظر نہیں آتی۔ آئیے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں کے اوپر ہے، اگر چاہتے ہیں دعائیں قبول ہو جائیں تو پھر میں انشاءاللہ وہ عمل بھی بتاتا ہوں۔ تین دعائیں کی، یا اللہ عمر بھی لمبی کر دے، دوسرے نمبر پر ان کی فقر کو بھی لمبا کر دے اور فتنوں میں مبتلا کر دے۔ پھر دعا قبول ہوئی، وہی شخص
جب وہ فتنوں میں مبتلا ہوا تو کہتا تھا اصابتنی دعوت سعد، کہ جب میں نے سعد بن ابی وقاص کے خلاف الزام دھرا، سعد بن ابی وقاص کے خلاف جھوٹ بولا، اس موقع پر سعد نے 3 دعائیں کی تھیں، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ آج یہی وجہ ہے کہ میرا فقر بھی لمبا ہو گیا ہے، زندگی بھی لمبی ہو گئی اور فتنوں میں مبتلا بھی ہو گیا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف، یہ ہماری ماضی، پر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، پر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آئیے میرے محترم بھائیوں، وجہ یہ ہے ہماری دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی، ہمارے اسلاف اور ہمارے میں فرق یہ ہے، ہمارے اسلاف کا جو باطن تھا وہی ان کا ظاہر تھا، آج ہمارا باطن کچھ اور ہے، ہمارا ظاہر کچھ اور ہے، ہم مسجد میں کچھ اور ہوتے ہیں، مسجد کے باہر کچھ اور ہوتے ہیں، مسجد میں تو ہم تقوی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، جب مسجد سے باہر جاتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، تقوی بھی ختم، للہیت بھی ختم، اللہ اکبر، رب العالمین کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے دل دوسرے کے لیے صاف نہیں ہے۔ اللہ اللہ، آئیے اگر آپ چاہتے ہو ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں، ہماری عبادات اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں، ہمارے روزے قبول ہو جائیں، اپنے دلوں کو صاف کیجئے، جو آپ کا ظاہر ہو وہی باطن ہو، جو باطن ہو وہی آپ کا ظاہر ہو، باطن اور ظاہر میں فرق نہیں ہونا چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے، جو آپ مسجد کے اندر ہیں وہی مسجد کے باہر بھی گئے، منافقت نہیں کرنے، اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ سب سے افضل کون ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے، فرمایا کہ جو صدوق اللسان مخموم القلب ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی، صدوق اللسان کا معنی سمجھ آ گیا ہے، جو زبان کا سچا ہو، جس کے اندر جھوٹ نہ ہو، جس کے اندر چغلی نہ ہو، جس کے اندر غیبت نہ ہو۔ مخموم القلب کا معنی کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخموم القلب کا معنی یہ ہے هو النقی التقی، فرمایا کہ وہ صاف ستھرا، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جس کا دل صاف ہو، لا حسد ولا بغی ولا غل، جس کے دل کے اندر حسد نہ ہو، جس کے دل کے اندر بغاوت نہ ہو، جس کا دل صاف ہو، فرمایا کہ وہ شخص بہترین شخص ہے۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح، فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو سیدھا رکھا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو دوسرے کے سامنے سیدھا رکھا۔ حضرات دیوکار آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں جو ہمارا باطن وہی ہمارا ظاہر، ظاہر اور باطن میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر منافقت ہے، دعائیں کیسے قبول ہوں؟ آج 4 سال 20 سال گزر گئے، میرا رشتہ دار کے ساتھ بول چال نہیں ہے، رشتہ دار کے ساتھ میری لڑائی چل رہی ہے، مقدمات چل رہے گئے، 10 سال ہو گئے میں اپنے بھائی سے کلام نہیں کرتا، 20 سال ہو گئے میں اپنے رشتہ دار سے کلام نہیں کرتا، اب بھی کہتے ہو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ باپ کی بیٹے کے ساتھ لڑائی گئے، بیٹے کی باپ کے ساتھ جدادوں پہ لڑائی گئے، آج ہر گھر کے اندر لڑائیاں موجود ہیں، 20 سال ہو گئے، سکے بھائی ہیں پر جداد کے مسئلے میں لڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے
دوسرے سے کلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جماعتی سے لڑا ہوا، ایک صف میں کھڑے گئے، اہل الحدیث ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھے ہوئے، رفع الیدین کرتے ہوئے، پر دل صاف نہیں ہے، بظاہر پاؤں سے پاؤں ملے ہوئے، لیکن دل جدا جدا ہے، دل ایک دوسرے سے جدا ہے، دلوں کے اندر نفرتیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، عبادات کیسے قبول ہوں، پریشانیاں کیسے ختم ہوں، دعائیں کیسے قبول ہوں، روزے کیسے قبول ہوں، قیام اللیل کیسے قبول ہو؟ اگر چاہتے ہو یہ ساری عبادات قبول ہو جائیں، آئیے دلوں کو صاف کر لیجئے۔ صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر سوموار اور جمعرات کو ابن آدم کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، فرشتے ابن آدم کے عمل کو پیش کرتے گئے، ابن آدم تیری فائل کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مشرک کو معاف نہیں کیا جاتا، جس نے پوری زندگی شرک کے اندر گزاری ہے، آج تک توبہ نہیں کی، اس کے اعمال کو اللہ منہ پہ مارتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ دوسرا وہ شخص جس کی اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی ہے، اس کے ساتھ کلام نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ، کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بول چال چھوڑ دے۔ 3 دن، ہمیں کتنے سال ہو گئے، کتنا عرصہ بیت گیا؟ اللہ کے نبی تو 3 دن کہہ رہے ہیں، مجھے 20 سال گزر گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کی فائل کو چیک نہیں کرتے، اس کے اعمال کی قبولیت نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی فائل کو واپس لے جاؤ، پینڈنگ کر دو، جب تک یہ اصلاح نہیں کرتے، آپس میں کلام نہیں کرتے، اس وقت تک میں ان کی فائل کو نہیں پکڑوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایک ایک عمل چیک کرے، ہمیں اجر عظیم سے مالا مال فرمائے، پہلے اگر آپ کو پتہ نہیں تھا، آج حدیث آپ نے سن لی ہے۔ مومن کی نشانی، مسلم کی نشانی یہ ہے کہ ایک حدیث آ جانے کے بعد وہ اپنا موقف، اپنی ضد، اپنی انا کو ختم کر دے، بھلے اس کا قصور نہیں، اپنے بھائی کے پاس چلا جائے، یار میں نے حدیث سنی ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ یہ رمضان کے روزے بھی قبول ہو جائیں، عبادات قبول ہو جائیں، پتہ نہیں اگلا رمضان آتا ہے کہ نہیں آتا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث حوالے سے بیان کر رہا تھا، 2-4 منٹ پھر میری بات ختم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، صحیح حدیث ہے، ایک آنے والا آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس مجلس میں کہ ابھی ایک آنے والا آئے گا، وہ شخص عام نہیں ہے، جنتی ہے۔ کہتے ہم نے دیکھا کہ مسجد کے سین سے آ رہا تھا، اس کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا اور بائیں ہاتھ میں جوتے تھے، اور ہم نے اس کو دیکھا کہ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ اور دوسرے دن ہم پھر مسجد میں تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آنے والا آئے گا، وہ عام نہیں، وہ جنتی ہے۔ پھر وہی شخص آیا، تیسرے دن بھی اللہ کے نبی نے کہا یا ہم نے دیکھا وہی شخص ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اب یہ بات دل میں ٹھان لی کہ اب میں چیک کروں گا کہ اس کا عمل کیا ہے، کس عمل کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے اسے جنت کی بشارت دی ہے، اور وہ بھی 3 دن مسلسل۔ تو کہتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہوئی میں نے اپنے باپ سے اجازت چاہی، میرے باپ نے اجازت نہ دی، میں اپنے باپ سے جھگڑ پڑا۔ مقصد یہ تھا کہ جنت کہ دیکھوں عمل کیا ہے، حریص تھے نا جنت کے۔ آج تو ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ جب موت آئے گی تو دیکھا جائے گا، لیکن صحابہ کے اندر یہ چیز نہیں تھی، وہ حریص تھے اس چیز کے، پیچھا کیا، اپنے باپ کو ناراض کیا۔ کہتے ہیں کہ اے سعد اگر آپ مجھے اجازت دے دیں میں آپ کے پاس 3 دن ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ کہتے کوئی بات نہیں، آپ ٹھہریں۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس ٹھہرا تو رات کو جب ان کی آنکھ کھلتی تو اللہ کا ذکر کرتے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کرتے، میں بھی اللہ کا ذکر کرتا۔ تو
تو 3 دن مسلسل نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا، میں بھی پڑھتا تھا، تہجد وہ بھی پڑھتا تھا، میں بھی پڑھتا تھا، نوافل وہ بھی پڑھتا تھا، میں بھی پڑھتا تھا، اشراق وہ بھی پڑھتا تھا، میں بھی پڑھتا تھا، خرچ وہ بھی کرتا تھا، میں بھی کرتا تھا، 5 نمازیں باجماعت مسجد میں وہ بھی پڑھتا تھا، میں بھی پڑھتا تھا۔ 3 دن گزرنے کے بعد میں مایوس ہوا، مجھے بظاہر کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد میں نے پوچھا، سعد آپ خوش قسمت ہیں، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہم مسجد میں تھے، 3 دن مسلسل پیارے پیغمبر نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے، بتاؤ تیرے پاس عمل کیا ہے؟ عمل کیا ہے؟ کہا کہ عمل تو کوئی بھی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نمازیں آپ نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، تہجد آپ نے پڑھی، میں نے بھی پڑھی، خرچ آپ نے کیا، میں نے کیا۔ مایوس ہو گئے، کہتے فلما ولیت دعانی، جب میں واپس آنے لگا ترس آ گیا کہ یار اس نے محنت بھی کی ہے، باپ کو ناراض بھی کیا ہے، چلو اس کو آج راز کی بات بتا ہی دو۔ اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے بھی راز کی بات پوچھی تھی، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ فرمایا کہ آؤ تجھے بتاتا ہوں کہ آج راز کی بات کیا ہے، پلے باندھ لو انشاءاللہ کام آئے گی۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کچھ لے کے جائیں، پلے باندھ کے جائیں۔ کہا کہ بات یہ ہے، انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین، میں اپنے سینے میں کسی مسلمان کے لیے بغض نہیں رکھتا، حسد نہیں رکھتا، اگرچہ میرے ساتھ کوئی ظلم بھی کرتا ہے، زیادتی بھی کرتا ہے، کوئی مجھے گالی بھی دیتا ہے، میری غیبت بھی کرتا ہے، میں رات کو جب سوتا ہوں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ دل صاف ہے، دل صاف کر لیجئے، رب انشاءاللہ جنتوں کا مہمان بنا دے گا، پھر انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہماری عبادت بھی قبول ہوں گی، ہمارے روزے بھی قبول ہوں گے۔ پھر کیوں نہ کہوں، پھر اللہ رب العزت کا یہ فرمان، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔